نہیں ہیں ہم اللہ کی رحمت سے، حق بات کہی ہے تو ہم ڈٹ کے دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے مفتی صاحب۔ لیکن جب بریلویوں پر حرمین شریفین کی طرف سے پابندی لگی تھی، احمد شاہ مندورانی اور احمد رضا خان اور اس طرح کر کے طاہر القادری وغیرہ، تمام امت دیوبند نے خوشی کے شادیانے بجائے تھے، اور انہی حرمین شریفین کے حکمرانوں کو ہم نے اہل حق کہا تھا، اور ان کی اس کوشش کو ہم نے ٹھنڈے دل سے قبول کیا، شرح صدر سے اس کی تائید کی، اور ہم نے یہ کہا کہ جی کہ سنت کی حفاظت، دین کی حفاظت پہلے ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت بریلویہ امت دیوبندیہ سے تعداد میں زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے سے دگنی تعداد کے لوگوں کو حرمین شریفین سے محروم کر دیے جانے پر اس لیے خوش ہیں کہ اصل مقصود اللہ اور اس کا رسول کا دین ہے، تو آج ہم سب دیوبندیوں کو کیا ہو گیا؟ مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ نہیں آئی، آج سے پہلے جس وقت احمد رضا خان سعودی عرب گیا اور اس نے وہاں پر سازش کی اور وہاں کے علماء کو جھوٹی سچی تحریریں دکھا کر، اور اس نے ان سے تقریضیں لیں، اور جس کی پوری داستان الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب میں مولانا حسین بن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ احمد رضا خان میرے سامنے دیار ہندوستان میں آیا، دیار سعودیہ میں آیا، حجاز میں، وہاں کے علماء سے ملاقاتیں کیں اور کچھ جھوٹی سچی تحریریں دکھا کر ان سے تقریضیں لینے کی کوشش کی، تو 3 قسم کے علماء سامنے آئے۔ بعض علماء نے یہ کیا کہ انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے ان ساری باتوں کی تصدیق کر دی۔ بعض علماء نے کہا کہ بھائی اگر سائل سچ کہہ رہا ہے تو جواب یہ ہے، اور زیادہ محتاط علماء نے یہ کیا، انہوں نے سرے سے لکھا ہی کچھ نہیں، انہوں نے کہا جب تک ہمیں تحقیق احوال نہ ہو جائے، یوں ایک اجنبی کو ہم ایک ایسی تحریر پر کچھ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے لکھ دیا، اور جنہوں نے اس طرز پر لکھ دیا کہ جی دروغ راوی برگردن راوی، تو احمد رضا خان نے ہندوستان میں آ کر حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین کے نام پہ یہ علماء حرمین شریفین کی تائیدات سے اس کتاب کو شائع کر کے دیوبندیت کے خلاف تکفیری فتوے شائع کیے۔ اس کے جواب میں حضرت مدنی نے الشہاب الثاقب میں ساری تفصیل درج کر دی، لیکن حرمین شریفین کی فضاؤں میں ایک بات چل پڑی۔ بالآخر وہاں کے جو محتاط علماء تھے انہوں نے احمد رضا خان کے آنے پر اور اس کے یہ سوال نامہ دکھانے پر یہ سوال اٹھائے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا واقعی ان حضرات کے یہ عقائد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بڑی مشہور بات ہے کہ وہاں سے ایک سوال نامہ دارالعلوم دیوبند پہنچا، تو اس سوال نامے کو دیکھ کر ہمارے اکابر نے آج کے دیوبندی مولویوں کی طرح شور نہیں مچایا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم مر گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، امت ہلاک ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب نے بڑی سنجیدگی سے بیٹھ کر ان سوالات کا جائزہ لیا اور ان سوالات کے محققانہ جواب دیے کہ جی آپ حضرات کی طرف سے ہمارے بارے میں جو کچھ پوچھا گیا ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ تو کیا ہو، پھر اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ المحند علی المفند۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں آج کے دیوبندیوں کو کیا ہو گیا اگر حرمین شریفین والوں نے 2 یا 3 جو فرد جرم عائد کی ہیں تبلیغی جماعت پر، اور ان فرد جرم کو عائد کر کے اس جماعت پر پابندی لگائی ہے، تو آج ہم یہ واویلا کیوں کر رہے ہیں، آسمان سر پہ کیوں اٹھا رہے ہیں، چیخ چلا کیوں رہے ہیں، شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء حرمین شریفین کی طرف سے جو اعتراضات آئے ہیں ان اعتراضات کا شرعی جائزہ پیش کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے؟ تو جیسے آج سے پہلے علماء دیوبند سرخرو ہوئے المحند لکھ کر، تو آج کے یہ سارے یہ اسد مدنی، فلاں مدنی اور یہ مولوی فضل الرحمان اور یہ سارے دیوبندی یہ جمع کیوں نہیں ہو جاتے کہ انہوں نے 3 الزام لگائے ہیں؟ ایک تو یہ بدعات کرتے ہیں، تو ثابت کریں نا کہ تبلیغی جماعت بدعات نہیں کرتی۔ دوسرا انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ یہ شریعت کی من چاہی تفسیر کرتے ہیں، تو ثابت کریں نا یہ کہ جی یہ اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑ گھڑ کے بیان نہیں کرتے، یہ جہاد کی بھی صحیح تفسیر کرتے ہیں، دین کی بھی صحیح کرتے ہیں، عبادات بھی صحیح بیان کرتے ہیں، یہ معاملات کی بھی صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ شریعت کی بالکل صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ سیرت کو مسخ نہیں کرتے، یہ صحابہ کرام کی سیرت کو مسخ نہیں کرتے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟
ہم ایک دوسرے کو شیطان کا اللہ کار بنانے کی بجائے محققانہ رستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آج کے علماء دیوبند کو ایسی کون سی موت پڑی ہوئی ہے؟ آپ اپنے علماء دیوبند کو ہی دیکھ لیں، ہر ایک کے دو بیان ہیں۔ مفتی زربری مرحوم اللہ جنت میں جگہ دے، کبھی وہ ان کو زندیق کہتے تھے، کبھی وہ ان کو جناب اس زمان کا سب سے بڑا جگ سدھار کہتے تھے۔ مولوی سلیم اللہ خان مرحوم اللہ جنت میں جگہ دے اور درجات بلند کرے، کبھی وہ ان کو گمراہ کہتے تھے اور خطوط کے پشتارے لے کے رائبن پہنچ جایا کرتے تھے کہ ساری دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے، تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، جہاد میں تحریفیں کرتے ہو، ہم دنیا کو کیا جواب دیں؟ آپ بتائیں آپ نے یہ سب کچھ کیوں چھوڑنا ہے؟ اور کبھی جناب وہ کہتے ہیں ان سے بڑی جماعت کوئی نہیں۔ الوفاق میں ان کے 2 مضمون 1 مہینے کے فرق سے چھپ چکے ہیں، اور جناب ایک مضمون میں لکھتے ہیں یہ 7 بر اعظم میں سب سے بگڑی ہوئی جماعت ہے، دوسرے مہینے لکھتے ہیں یہ سب سے سدھری ہوئی جماعت ہے۔ تقی عثمانی صاحب کو ہی دیکھ لیں، درس ترمذی اور ان کے وہ دروس ترمذی پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، اس کے اندر ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں یہ محرف قرآن ہے، اگلے ہی جملے میں لکھتے ہیں ان سے خیر کی بڑی امیدیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ متعین کریں کہ خود ہمارے علماء دیوبند کے اس تبلیغی جماعت کے بارے میں 2 آراء کیوں ہیں؟ یہی مفتی تقی عثمانی ان کو محرف قرآن کہا کرتے تھے۔ مولوی یوسف الدھیانی آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے اندر لکھ کر گئے ہیں کہ اب یہ فرقہ گمراہ ہو چکا ہے، اب ان سے خیر کی امید نہیں ہے۔ تو آج ہم سارے چیخ کیوں رہے ہیں، چلا کیوں رہے ہیں، اور اس کو اغیار کی خوشی کا باعث کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آج سے پہلے ہم نے اس وقت کیوں نہیں سنجیدگی اختیار کی؟ ہم نے اس وقت کیوں نہیں اس بات کا نوٹس لیا؟ ہم نے انہیں اپنے جماعت سمجھ کر کیوں چھوڑے رکھا؟ ہم نے ان کی لگامیں کیوں بے لگام کر دیں کہ جو مرضی یہ ممبروں پر بیٹھ کے بکتے رہیں، جو مرضی جہاد کے بارے میں بکواس کرتے رہیں، قرآن کے بارے میں بکواس کرتے رہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مولوی احسان صاحب کہا کرتے تھے کہ درس قرآن تبلیغی جماعت اس لیے نہیں دیتی کہ قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے تو خود سنا، اللہ جانے ہزاروں لوگوں کو اور کیا کہتے ہوں گے، ایک دنیا ہے جو تبلیغی جماعت سے پوچھتی ہے کہ جی جماعت والے درس قرآن نہیں دیتے، تو تبلیغ کے علماء یہ جواب دیتے ہیں جی قرآن میں بعض اختلافی مضامین ہیں۔ تو بتائیے قرآن اختلافات کا مجموعہ ہے؟ کیا قرآن کے اندر امت کو توڑنے کے مضامین بھی ہیں؟ کیا قرآن جوڑنے آیا تھا کہ توڑنے آیا تھا؟ تو ان جیسی باتوں کا یہ دندنا کے بیان کرتے رہے، ساری دنیا سنتی رہی۔ کل تک اسی مولوی صاحب کے خلاف دیوبند سے فتوی بازی ہوتی رہی ہے کہ تم فلاں نبی کی گستاخی کر گئے ہو، فلاں پیغمبر کی شان میں بکواس کر گئے ہو، تم نے قرآن کی فلاں آیت کی غلط تفسیر بیان کی ہے۔ اب اگر یہ باتیں اٹھتی آج بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور وہاں کے علماء نے جو اس معاملے میں ذرا مزاج کی شدت پسند ہیں، انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی، تو رونے کی کون سی بات ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ میں تو جناب آج سے کم از کم 25 سے 30 سال پہلے یہ سن چکا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے عبدالوہاب صاحب کو سعودیہ میں جیل میں ڈال دیا گیا، مولوی فروق مدنی پہ پابندی لگی، کبھی اس جماعت پر مکے میں پابندی لگتی تھی، کبھی مدینے میں پابندی لگتی تھی۔ تو یہ 20-30 سال سے جو جلسے چل رہی تھیں، سب سے پہلے انہی علماء حرمین شریفین نے اس تبلیغی جماعت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ تم خوابوں کے ذریعے تبلیغ کو چلا رہے ہو، کہ تم ہمارے عرب جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت کو خواب آیا، فلاں کو خواب آیا، فلاں کو خواب آیا۔ خواب کی شرعی حجت آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کون سا شیطان کا اعلی کار بننے کی کون سی بات آ گئی؟ مفتی صاحب مجھے یہ فرمائیں، کیا ہم نے اللہ رسول کا خادم بننا ہے یا دیوبندیوں کا خادم بننا ہے؟ ہم نے دین کا خادم بننا ہے یا اپنی جماعت کا خادم بننا ہے؟ اگر میری ہی جماعت بگڑ جائے تو میں نے اللہ رسول کی خدمت کرنی ہے یا اپنی جماعت کی خدمت کرنی ہے؟ حق پرستی کا معیار کیا ہے؟ اگر مولوی زکریا سہارنپوری صاحب دارالعلوم مظاہر علوم سے اپنے ہی ایک ہم نام کو مظاہر علوم سے شیخ الحدیث ہوتے ہوئے اس لیے نکال سکتے ہیں کہ تم مودودی خیالات کے مالک ہو، اور انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ یہ سہارنپوری بھی کہلاتا ہے، شیخ الحدیث بھی کہلاتا ہے، علماء دیوبند کے عقائد کا بھی حامل ہے، آج اگر یہ مودودی بن گئے، ہم اسے نکالتے ہیں تو دنیا کیا کہے گی؟ کل تک یہ باتیں حق کا معیار تھیں، آج یہ باتیں شیطان کا معیار کیسے بن گئی ہیں؟ کیا ہمارے اکابر نے یہ سارے کام نہیں کیے کہ اپنوں میں سے بھی کوئی بگڑا تو سب نے اس سے برات کا اظہار کیا؟ آج ہم سب کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سب سے پہلے تو آئیے، علماء حرمین شریفین نے جو تبلیغی جماعت پر فرد جرم عائد کی ہے، اس کو جذباتی انداز میں دیکھنے کی بجائے، اس کو جماعتی انداز میں دیکھنے کی بجائے، اسے مسلکی تعصب کے نظریے سے دیکھنے کی بجائے، آئیے اس کا شرعی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ان کے الزامات درست ہیں؟ ان کے ساتھ احتجاج نہ کریں، ان کو تحقیقی جواب دیں
یہاں ایک تبلیغی اٹھ کر کہتا، اس دن آپ نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا ہوا تھا مولوی الیاس کہتے ہیں مسلمان دو حال سے خالی نہیں، یا وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوگا یا نہیں نکلا ہوگا۔ سب سے پہلے تو بتائیں اللہ کا راستہ ہے کیا چیز؟ قرآن میں جتنا اللہ کا رشتہ لکھا ہے، قرآن کا مصداق اول تو جہاد ہے۔ تو مولوی الیاس دھڑلے سے یہ بات کہے کہ مسلمان یا تبلیغی ہوگا یا غیر تبلیغی ہوگا، یہ تقسیم کیا شرعاً درست ہے؟ اس طرح کی ہزاروں خرافات ہیں جو آپ کے بڑوں سے لے کر نیچے تک ہیں۔ ایک عام تبلیغی کھڑا ہو کر کہتا ہے صحابہ دائی تھے لیکن کچے پکے تھے، اس لیے آپس میں تلواریں چلانے لگے۔ یہ ساری خرافات ممبروں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ میں نے ہزاروں بیانوں میں یہ بات سنی ہے کہ جی اصحاب کہف ایمان والے تو تھے، دعوت والے نہیں تھے، اس لیے ڈر کر غاروں میں چھپ گئے۔ قرآن ان کی منقبت بیان کر رہا ہے، تبلیغی ان کی منقصت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے مولوی جمشید کو یہ کہتے ہوئے سنا آدم علیہ السلام اپنے ارادوں کے کچے تھے، ارادہ کیا لیکن بھٹک گئے۔ ایک پیغمبر کے بارے میں یہ بات کرنا، ہم نے 10 سال وہاں گزارے، دن رات پیغمبروں کی توہین سنتے تھے۔ ایک مولوی وہ کیا نام اس کا کہ ایک بوڑھا سا وہاں تبلیغی ہوتا تھا، اب تو مجھے نام بھی بھول بھال گئے ان کے، وہ کہتا ہے جی جب تک دائی رہتا ہے امت سدھری رہتی ہے، دائی نکل جاتا ہے امت خراب ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام نکلے پیچھے بچڑا بنا لیا، تو اس کو میرے سامنے ایک آدمی نے کہا، پیچھے ہارون بھی تو تھے، کہ ہارون نے اپنے کام کے ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اس قسم کی ہزلیات، اس قسم کی ہرزہ سرائیاں پیغمبروں پر، ممبروں پر برسوں سے ہو رہی ہیں، سب دیکھ کے خاموش ہیں کہ جی یہ داڑیاں رکھوا دیتے ہیں، یہ شلواریں اونچی کروا دیتے ہیں، یہ جی بندے کو نیک بنا دیتے ہیں۔ تو کیا بریلوی لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں؟ کیا بریلوی لوگوں کو سکھ بناتے ہیں؟ وہ بھی پگڑیاں بندھواتے ہیں، داڑیاں رکھواتے ہیں، مساجد کے امام بناتے ہیں۔ آج بھی تبلیغی جماعت سندھ کے کسی دیہات میں جائے، بریلوی وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں، دیوبندی بعد میں پہنچتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے پیغمبر کی مثال سے ان کا استدلال کرنا مفتی صاحب بڑے ہی ادب سے عرض کروں گا سخت گستاخی ہے کہ پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کرو، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو بگڑے ہوئے تھے، وہ تو پیغمبروں کے گستاخ تھے، وہ تو اللہ کے نافرمان تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب نے کہا ہے کہ ان کی طبیعت میں عظیمت کا غلبہ تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں سب مفسرین نے لکھا انہوں نے رخصت پر عمل کیا۔ تو وہ تو دو پیغمبروں کے درمیان ان کے اپنے منصب نبوت کے مدارج کا جھگڑا تھا۔ آج کے تبلیغی بدعتیوں کے بارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال پیش کرنا، بہرحال آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک تبلیغی میرے سامنے کہتا ہے یہ جی جو ہمارے نظام الدین میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے صحابہ آپس میں لڑتے تھے، تو صحابہ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا زبان بند کرو، رافضی زندہ ہیں ابھی صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے کے لیے، یہ غلیظ زبانوں کو لگام دو۔ تم صحابہ کو بیٹھ کے تبرہ کرتے ہو، آج کے 14ویں صدی کے نفس کے مارے ہوئے شیطان کے پجاریوں کو تم صحابہ کرام کے جھگڑوں سے تشبیہ دے رہے ہو، اور ان کو کہہ رہے ہو جیسے وہ جھگڑے تھے ویسے یہ جھگڑے ہیں۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر صحابہ کے جھگڑے ان کے جھگڑوں کی طرح تھے تو یہ ان کے جھگڑے اس قابل ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ اس میں نفس کا دخل نہیں ہے؟ سارا جھگڑا یہ ہے کہ نظام الدین میرا ہے کہ تیرا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام مقام، مرتبہ، منصب کے لیے لڑا کرتے تھے؟ آج کھلے بندے صحابہ کرام پر کھلم کھلا تبرے ہو رہے ہیں۔ طارق جمیل جہاں بیٹھتا ہے صحابہ کرام پر تبرے کرتا ہے، عبد الوہاب جب بیٹھتا تھا صحابہ کرام پر تبرے کرتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے ہر ایک بزرگ کو یہ کہتے سنا ہے یہ محنت ہے، اس محنت کو کرتے کرتے نبی والی صفتیں پیدا ہوں گی۔ تو کیا آپ نبی بننے کے لیے چکر میں پھر رہے ہیں سارے؟ میں نے اپنے کانوں سے میرے سامنے پورے مدرسے میں بیٹھ کر عبد الوہاب نے کہا تھا، کہتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا نصرت بالرعب ب40 یومن، یہ حضور کو یہ صفت دعوت والے کام کی وجہ سے ملی۔ بتائیے کیا صفات نبوت، معجزات نبوت اور نفس نبوت کسبی ہے کہ وہبی ہے؟ ہم نے اپنے کانوں سے ان بزرگوں میں کہتے سنا کہ محنت کرتے رہو، چھوٹے موٹے پیغمبر تم بھی بن جاؤ گے، ہلکے پھلکے معجزات تمہارے بھی ہاتھوں میں۔ عبد الوہاب نے ایک دفعہ منبر پر کہا حضور نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا نماز کی قوت سے کیا۔ تو کیا اللہ معاف فرمائے نماز کی قوت، نماز تو قصبی چیز ہے، وہ تو حکم ہے، فریضہ ہے، وہ بندہ کرتا ہے۔ تو نبوت جتنی بھی ہے اور نبوت کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ وہبی ہیں کہ قصبی ہیں؟ پھر پیغمبروں نے جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے
جو سب سے زیادہ خدا کی نمازیں پڑھنے والے تھے، جب قوموں نے ان سے معجزے مانگے تو باقی پیغمبروں نے کیوں کہہ دیا، اور حضور نے بھی کتنے مواقع پر کیوں کیا، میں تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، یہ معجزے ظاہر کرنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اور عبد الوہاب کہتا ہے حضور نے جو بھی معجزے ظاہر کیے نمازوں کی قوت سے ظاہر کی، گویا کہ ہمیں لالچ دے رہا ہے کہ تم تبلیغی بنتے رہو، محنت کرتے رہو، تمہاری نمازوں سے تمہیں چھوٹے موٹے معجزات تمہیں بھی مل جائیں گے۔ کون سا عقیدہ ہے ان کا جو اہل سنت والجماعت کے حق میں ہے، جو ان کے موافق و مطابق ہے؟ تو مولوی صاحب جذباتی نہ ہو جیے، اپنی اس جماعت اور جمعیت کو ڈوبتے دیکھ کر گھبرائیے نہیں، اسلام کی کشتی میں بیٹھیے، افراد کی کشتی میں مت بیٹھیے، رسول اللہ کے دین کی کشتی میں بیٹھیے، لوگوں اور جماعتوں اور فرقوں کی کشتی میں مت بیٹھیے۔ ہمت ہے اگر کسی میں، اٹھے، علماء حرمین شریفین کا سنجیدہ جواب دے اور ان کو ثابت کرے کہ تبلیغی جماعت کسی بھی بدعتی عقیدے کی مالک نہیں ہے۔ یہ اس کو نبی والا کام کہتے ہیں، نبی چلے لگاتے تھے، نبی سروزے لگاتے تھے۔ صاف یہ کہنا کہ مغبرت قدم عبدن، اپنے خروج پر جہاد فی سبیل اللہ کی احادیث کو منطبق کرنا، یہ شکایت کوئی آج کی ہے؟ لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھ ماری کہ بھائی جہاد کے فضائل کو اپنی اس لوفر قسم کی مٹر گشتی پہ کس لیے ثابت کر رہے ہو؟ تم یہاں سے نکلتے ہو، اگلی مسجد میں جا کے کھا پی کے سو جاتے ہو، صرف لوگوں سے مل کے نماز ہی پڑھاتے ہو نا، اور کیا کرتے ہو؟ البلاغ نمبر میں مفتی ڈاکٹر عبدالحی عارفی کے مفتی شفیع صاحب کی وفات پر واقعہ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جب مولوی الیاس نے مولوی تھانوی صاحب سے کہا کہ محمد شفیع کو جو تھانہ بھون آیا ہوا ہے اس کو میرے ساتھ جماعت میں جانے دیجئے، تو مولوی الیاس صاحب نے، مولوی اشرف علی صاحب نے مولوی الیاس صاحب کو کہا تھا تم صرف لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، لیکن جو شفیع کام کر رہا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کسی اور کو جان کر لو۔ ہمارے اکابر صاف یہ لکھ کر گئے ہیں کہ تم لوگ صرف لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو۔ اب یہ اس نماز کی دعوت دینے کا نام نبیوں والا کام کیسے ہو گیا؟ سارے فضائل وہی ہیں جی جن اب مکی مدنی دور کی تقسیم یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب مکی دور ہے، مدنی دور ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جہاد تب کریں گے جب ایمان بنے گا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مفتی صاحب آپ ذرا جذبات سے ہٹ کر خالص اللہ رسول کے سامنے جواب دہی کے خوف سے سوچئے، کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے مسلک اور اپنی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم دیوبندیوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری کوکھ سے جنم ملنے والے یہ لوگ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ یہاں آج کہا جاتا ہے دعوت کا کام نہ ہوتا دنیا ہدایت سے محروم ہو چکی تھی۔ کب کہا جا رہا ہے؟ جب شیخ الہند جیسے لوگ زندہ تھے، جب کفایت اللہ دہلوی جیسے لوگ زندہ تھے، تھانوی صاحب جیسے لوگ زندہ تھے، کیا ان کے زمانے میں بھی ہدایت اندھیروں میں بدل گئی تھی؟ اتنی بڑی بڑی اور بھاری بھرکم باتیں میں کہتا ہوں ان کو بھی چھوڑیے، نہ تبلیغ سے پہلے دنیا گمراہی کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی؟ ایک ایک تبلیغی یہ بات کہتا ہے، یہی باتیں سن سن کے انہوں نے کہا یہ بتی لوگ ہیں، ان کی عقیدے قرآن اور اسلام کے خلاف ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب جذباتی بیانات دینے کی بجائے اٹھیے، علماء دیوبند کو اکٹھا کیجیے، ان سے کہیے جی پہلے تو تبلیغی جماعت کا جائزہ لیجیے، کیا یہ کوئی خلاف شرع بات تو نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی خلاف سنت بات تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس شکایت کا ازالہ کیا جائے۔ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب پورا خط لکھ کے، پوری داستان لکھ کے 1423 ہجری اور 13 ہجری کی لکھ کے جناب ان کے دراز میں آج بھی پڑی ہوئی ہے کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے 20 علماء کو آتے دیکھا، وہ آ کر کہتے تھے بھائی ہمیں تم لوگوں سے یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، اس کا ازالہ کیجئے، یا ہمیں سمجھائیے یا خود سمجھیے۔ لیکن میں نے پورے 10 برس ان بزرگوں کو دیکھا، کسی عالم کی بات پہ کان نہیں دھرنا، کسی کی بات پہ توجہ، کیوں؟ ڈنگر قسم کے جاہل عوام ان کے پیچھے لگ گئے۔ عوام کے مجمع کی کثرت دیکھ کر ان کے غرور، ان کے دماغوں کا خنس آسمان پہ لگا ہوا ہے، کسی عالم کی یہ بات کو نہیں سنتے۔ میں مولوی عیسیٰ گورمانی میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ پونا گھنٹہ میں مولوی احسان سے کہتا رہا یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، آپ لوگ ہمیں بتائیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں مولوی احسان سن کے چپ کر کے خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ کوئی ایک مسئلہ ہے، کم از کم نصف صدی سے زائد عرصے سے علماء کرام اس تبلیغی جماعت کے ہر دور کے بڑوں سے مل رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی شرعی جواز پیش کیجیے۔ یہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے، کیوں؟ اور جی کام چل پڑا ہے، کیا چل پڑا ہے جی؟ اب ڈنگر قسم کے عوام جال العوام کا الانام لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں۔
اب مالدار لوگ ہمارے پیچھے لگے ہیں، اب پانی کی طرح پیسہ ہم پر لٹایا جا رہا ہے، ہم دنیا جہان کے اندر ویزے مل رہے ہیں، یہ نشہ ہی اترنے کا نام نہیں لے رہا ان کا۔ یہ مولوی صاحب کے بارے میں انڈیا کے ایک دیوبند کے عالم کہتے ہیں ہم 20 برس سے سمجھا رہے ہیں اسے، سبحان اللہ، یعنی 20 سال سے اگر وہ گمراہی نہیں چھوڑ رہا تو یہ دیوبند کے اہل حق چپ کر کے پھر رہے ہیں کہ جی ہم 20 برس سے سمجھا رہے ہیں۔ بالآخر جب دیکھا پانی سر سے اتر گیا تو ہم نے ان سے بات کی۔ مولوی سعید پالن پوری ابھی اسی سال فوت ہوا ہے، اس کی تقریر کا تو عنوان ہی ہوتا تھا، مولوی احمد الرحمان قاسمی ہے، وہ کھپ کھپ کے مر گیا کہ تم لوگوں نے کب یہ باتیں چھوڑنی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی جماعت کے طور پر اس کا دفاع کیجئے، آپ سنت کا دفاع کیجئے، دین کا دفاع کیجئے، حق مذہب کا دفاع کیجئے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا دفاع کیجئے، مذہب اہل حق کا دفاع کیجئے، حنفیت کا دفاع کیجئے اور سچی دیوبندیت کا دفاع کیجئے، نہ کہ یہ کہ جو ہمارے دیوبندیوں کے نام پر دنیا میں چلو مشہور ہو گئے، آج ان کا نام چلتا ہے، سکہ چلتا ہے، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کیا ہم اب ان کی چمک اور چکا چوند کے پیچھے لگ جائیں کہ جی آج اگر ہم بولیں گے تو یہ تو بڑے چمکتے ستارے ہیں، دنیا ان کے پیچھے ہے، مالدار ان کے ساتھ ہیں، انڈسٹری ان کے ساتھ ہو گئی، دنیا ان کے ساتھ ہو گئی؟ تو آج مجھے بتائیے کیا 7 بر اعظم میں قادیانیوں کے ساتھ دنیا بھر کی حکومتیں نہیں ہیں؟ آج اسرائیل میں ان کے مرکز کھل گئے ہیں، لد میں ان کا مرکز ہے، تل ابیب میں ان کا مرکز ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسرائیل میں جہاں پر عیسائیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے مراکز وہاں کیوں بنے؟ تمہارے دیوبندی، تم تبلیغیوں کے ان یہودیوں کے ساتھ کون سی ذہنی ہم آہنگی ہے کہ اسرائیل کی سرزمین میں یا قادیانیوں کے مرکز ہیں یا تبلیغیوں کے مرکز ہیں؟ کب تک ان حقائق سے آنکھیں چرا کر پھریں گے آپ مفتی صاحب؟ آپ ان حقائق سے کب تک آنکھیں چرا کر پھریں گے؟ اس لیے مفتی صاحب میری گزارش یہ ہے، اس مسئلے کو جذباتی رنگ میں نہ لیجئے، تحقیقی رنگ میں لیجئے۔ آئیے پوچھئے، میں ان رائیونیوں سے ہزاروں سے پوچھ چکا ہوں، مجھے بتائیے اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہی یہودی اتحادی افواج بنا کر ہزاروں میل دور کروڑوں ڈالر خرچ کر کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے یہاں آتے ہیں، یورپ سے چلتے ہیں، ایشیا آتے ہیں، تم نے ان کے دل میں بیٹھ کر مرکز کھول لیے، وہ تمہیں بجلی بھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، سہولتیں بھی دے رہے ہیں، تمہاری اور ان میں ایسی ذہنی ہم آہنگی کیا ہے؟ تمہارے اور باقی امت کے اسلام میں کون سا فرق ہے کہ باقی اسلام کو چلنے کے لیے انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، اربوں خربوں ڈالر لٹا دیے ہیں کہ اس اسلام کو مٹانا ہے؟ تمہارے پاس کون سا اسلام ہے کہ انہوں نے اپنی گود میں جگہ دے دی، اپنی چھت کے نیچے چھاؤں دے دی، اپنے گھر میں جگہ دے دی، اپنی زمین کے ٹکڑے نے دے دیے؟ کیسے دے دیے؟ سلطان عبد الحمید پاشا دنیا کے اندر علامت بن کر گیا، یہودی ڈیوک خاندان، رچرڈ خاندان، یہ لوگ آیا کرتے تھے، ہمیں فلسطین میں ایک چپا زمین دے دو، وہ کہتا تھا مر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، تم یہودیوں کو ایک چپا زمین نہیں دوں گا۔ مجھے بتائیے ہمارے وہ اکابر، یہ سلطنت عثمانیہ، اس کو کیوں تباہ کیا گیا؟ کہ اسرائیل بنانا چاہتے تھے یہودی، وہ یہودی جنہوں نے اسرائیل میں جگہ لینے کے لیے ہماری خلافت تباہ کر دی، آج وہ یہودی تبلیغیوں کو وہاں بیٹھ کے مراکز کی جگہ دے رہے ہیں۔ راز کیا ہے بیچ میں؟ چکر کیا ہے بیچ میں؟ تبلیغی ایسا کون سا کام کر رہے ہیں کہ یہودی ان پر نچھاور ہیں؟ مفتی صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کب تک یہ دیوبندی بن کر زندہ رہیں گے آپ؟ اسلام کا سوچئے، دین کا سوچئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بنا کیا رہے ہیں۔ میری آپ سے انتہائی برادرانہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو جذباتی رنگ کی بجائے علمی رنگ سے دیکھیے، واقعاتی شواہد کے رنگ میں دیکھیے، تحقیقی رنگ میں دیکھیے، اور اگر واقعی ہم اس واقعے پر رنجیدہ ہیں اور اگر واقعی ہمیں دکھ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تو آئیے اس واقعے کے مضمرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یا تو ہم پوری دنیا پر ثابت کریں گے حرمین شریفین کے علماء جھوٹے ہیں، یہ حنبلی علماء متعصب ہیں، ان کا یہ فرد جرم عائد کرنا بے جا ہے، ناجائز ہے، یہ زیادتی ہے ان کی، یا تو تحقیق سے ثابت کیجیے، یا جائزہ لیجئے کہ جو انہوں نے تبلیغی جماعت پر فرد جرم عائد کی ہیں، جس کی بنا پر پابندی لگائی ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے، اور پھر اسی طرح ان کی تائید کیجئے جس طرح کبھی انہوں نے جو بریلویوں پہ پابندی لگائی تھی تو سارے دیوبندیوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے تھے، حق واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، بدعتیوں کو نکال دیا گیا، حرمین شریفین کی فضائیں ان فضاؤں کو ان سے محروم کر دیا گیا،
اور یہ بدبخت ہو گئے، ان کو روزے کی جالی اب نصیب نہیں ہوگی، ان کو کعبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کیا یہی دیوبندی ہم نہیں تھے؟ اگر ہم خوش تھے کہ بدعتیوں کو وہاں سے منع کیا گیا تو خدا نہ خواستہ کہیں آج، بلکہ اب تو یہ ہو چکا ہے، کون سا خدا نہ خواستہ، یہ بات اظہر من الشمس ہے، آفتاب نیم روز کتنا روشن ہے کہ تبلیغی جماعت ایک نہیں لاکھوں بدعات کا مرقع اور مربع ہے. اعتقادی بدعات، عملی بدعات اور ہر قسم کی بدعات کا یہ مرقع بن چکی ہے. آج اگر ان کو ان کی بدعات کی وجہ سے، اعتقادی بدعات کی وجہ سے، عملی بدعات کی وجہ سے حرمین سے نکالا گیا ہے تو آج ہم رو کیوں رہے ہیں؟ آج بھی اسی طرح شادیاں بجائیں کہ رسول اکرم کا روضہ مبارک چند بدعتیوں سے محفوظ ہو گیا، اللہ کا گھر چند بدعتیوں سے محفوظ ہو گیا. اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اللہ رسول کے خادم پہلے ہیں یا دیوبندیوں کے خادم پہلے ہیں؟ حضرت میں کون سا کوئی فرد جرم عائد کر رہا ہوں، لیکن کرنے والا کام یہ ہے کہ حقائق کا جائزہ لیجئے، حقائق کا جائزہ لیجئے. اگر واقعی یہ بات ہے تو حوصلے سے کھڑے ہوئیے کہ یہ ہرچے برماس ازماس خود کردارا علاج نیست، یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. میری آپ سے آج بھی گزارش ہے، آپ مہربانی کر کے اس مسئلے کو جذباتی پہلوؤں سے سوچنے کی بجائے کہ جی ہماری بڑی تعداد ہے، ہم دنیا میں رسوا ہو گئے، دشمن خوش ہو رہے ہیں، دشمن ہوتے رہے خوش، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اللہ رسول کی حفاظت کریں گے، اس کے دین پر. الدین النصیحہ للہ ولی رسول ہی، اللہ کا نام پہلے ہے، رسول کا نام پہلے، مسلمانوں کا نام سب سے بعد میں ہے. آئیے سب سے پہلے اللہ رسول کے خیرخواہ بنتے ہیں، قرآن حدیث کے خیرخواہ بنتے ہیں، دین کے خیرخواہ بنتے ہیں، اسلام کے خیرخواہ بنتے ہیں. اگر ہم نے لوگوں کی خیرخواہی میں ہی زندگی کھپا دی، اللہ رسول کی خیرخواہی نہ کی، دین کی خیرخواہی نہ کی، روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے اللہ پاک کو ہم؟ میری آپ سے گزارش ہے اس مسئلے کا علمی جائزہ لیجیے، جذباتی جائزہ نہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مایوس نہیں ہیں ہم اللہ کی رحمت سے، حق بات کہی ہے تو ہم ڈٹ کے دکھائیں گے.